5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن کے سبق نمبر 237 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں افعال کے بعد آنے والے صلات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی سأل کے بعد ان کی بڑی معنویت ہے، سأل عن۔ اسی طرح اگر رغبہ ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، رغبت سے ہے رغبہ، لیکن رغبہ ان کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ تو یہ صلات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے طالب علم کو عربی ڈکشنری جب وہ کھولتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فعل کون سے باب سے ہے، نصرہ سے ہے، ضربہ سے ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد صلہ کیا ہے، صلہ کون سا آ رہا ہے، اور عربی زبان کے محاورے کیا ہیں۔ چلیے اس سلسلے کی 12ویں مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دل دل یدل ادلل، دل یدل ادلل، باب نصرہ سے ہے، دلیل۔ تو اب اس کے ساتھ کون سے صلات آتے ہیں؟ علی کا صلہ بھی آتا ہے اور الی کا صلہ بھی آتا ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں دل الی الشیء، دل الی الشیء کی مطلب اس نے کسی چیز کی طرف رہنمائی کی۔ تو اسی طرح دیکھیے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے عصا پر کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے جنات کی نگرانی کر رہے تھے، اور عصا پر ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جنات ان کو دیکھتے تھے، دوڑتے تھے، کام کرتے تھے، اور ان کا اتنا رعب تھا۔ تو لیکن اسی حالت میں کھڑے کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، اور جنات کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ مر چکے ہیں۔ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، تو ان کو خبر ہی نہیں چلی کہ یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ بدستور دوڑتے رہے۔ اور اس کے بعد ما دلہم علی موتہ، تو کوئی چیز ایسی دلیل نہیں تھی ان کی موت کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے عصا کو دیمک کھا گئی پھر اور وہ گر پڑے، تو پھر پتہ چلا کہ اوہو یہ تو ان کی موت تو بہت پہلے واقع ہو چکی تھی۔ تو ما دلہم، تو یعنی کوئی اور چیز دلیل کے لیے موجود نہیں تھی ان کی موت کے لیے سوائے اس کے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی نہ کروں؟ ادلکم علی، دیکھیے دل علی کا صلہ غور کیجیے، هل ادلکم علی تجارہ، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا سکتی ہے، دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے۔ ذرا غور کیجیے قرآن مجید کا انداز۔ تجارت میں تو کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کا جو سرمایہ ہے اس میں منافع ہوتا ہے، 5 لاکھ کا سرمایہ ہے 6 لاکھ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے تجارت میں نقصان ہوتا ہے، تو 5 لاکھ کے بجائے آپ کا سرمایہ 2 لاکھ رہ گیا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، برابر سرابر ہیں آپ، 5 لاکھ کے 5 لاکھ ہیں، 5 سال پہلے بھی 5 لاکھ تھے، ابھی 5 لاکھ ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایک عجیب چیز بتا رہا ہے، ایک ایسی تجارت ہے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، یہ کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھیے اسی طرح بالکل اسی انداز سے سورہ طٰہٰ میں کہا گیا
حل ادلک علی شجرہ، تو ابلیس نے یہ جو ہے کہا کہ وہ ایک درخت ہے، کیا میں اس کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس کو چھو لو گے تو پھر تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے عاشا، دیکھو بھائی یہ اسکرین غائب ہو گیا جی، جی عاشا، عاشا باب ضربہ سے ہے، عاشا یعیشو، عاشا یعیشو باب ضربہ سے ہے، یہ فی اور علی کے صلے کے ساتھ یہ فعل استعمال ہوتا ہے، عاشا یعیشو، عاشا یعیشو یعنی زندگی گزارنا اور رہن سہن، اس کو معیشت عاش کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں عاش سعید فی المدینہ، کہ سعید شہر میں رہتا تھا، اور کننا نعیش علی التمر والماء، تو ہم لوگ صرف کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے، کننا نعیش علی التمر والماء۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو اوپر فی کا صلہ استعمال ہوا ہے، سعید، عاش سعید فی المدینہ، اور کننا نعیش علی التمر والماء، علی التمر والماء۔ اچھا جی، اب یہاں یہ پورا سبق تھا افعال کے بارے میں، کہ افعال کے بعد جو صلات آتے ہیں ان صلات کی وجہ سے معانی بدل جاتے ہیں، مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، مفعول بہ غیر صریح، مفعول بہ غیر صریح کے بارے میں۔ تو مفعول بہ کے بارے میں حصہ اول کے سبق 39 میں بتایا جا چکا ہے کہ مفعول بہ اس میں منصوب ہوتا ہے، اور فعل لازم کو مفعول بہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہم نے بتایا تھا نا، جیسے قامہ ہے، جاء ہے، جلس ہے، قامہ فعل لازم ہے، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، جلسہ بیٹھ گیا، قامہ کھڑا ہو گیا، جاء آ گیا، تو اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فعل لازم۔ اور فعل متعدی کو کم سے کم ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انزل، انزل اس نے اتارا، تو فوراً آپ پوچھیں گے کہ کیا اتارا؟ تو انزل القرآن، انزل اللہ القرآن، انزل، تو یہاں دیکھیے یہ فعل متعدی ہے انزل، اور اس کو ایک مفعول کی ضرورت ہے۔ بعض مفعول ایسے ہوتے ہیں جن کو دو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جعل اور ظن، حسب، زعم، رأى، علم، وجد، ترک، وهب۔ تو جعل الارض مہادا، ارض اور مہادا، دیکھیے دو مفعول بہ آگے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ بعض افعال متعدی کو تین مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ارا، علم، انبأ، اخبر، حدث، اعطى وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مفعول بہ غیر صریح ہوتا ہے، اور حرف جر کے ذریعے بھی افعال کو متعدی بنایا جاتا ہے، حرف جر کے ذریعے بھی افعال کو متعدی بنایا جاتا ہے۔ مفعول بہ غیر صریح اس مفعول بہ کو کہتے ہیں جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے لیکن محلاً منصوب ہوتا ہے۔ مفعول بہ غیر صریح کیا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے بظاہر مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہوتا ہے۔ اب ذرا ذیل کی مثال پر غور فرمائیے، قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تو بلا شبہ ابلیس آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے، یأمرکم بالسوء والفحشاء، برائی کا حکم دیتا ہے، بدی کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، قبیح چیزوں کا حکم دیتا ہے، یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ تو اب یہاں دیکھیے، انما یأمرکم، یأمر کے ساتھ یہ فعل ہے، یأمر، اور اس کے ساتھ ہم نے کہا تھا آپ کو با کا صلہ آتا ہے، با کا،
یأمر بالسوء والفحشاء، تو یأمرکم، کم یہاں پر پہلا یہ مفعول بہی ہے کم، اور منصوب ہے یأمرکم، آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ کون؟ ابلیس آپ تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا، بدی کا اور قبیح چیزوں کا، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ تو یأمر فعل متعدی ہے اور بی حرف جر ہے جس نے السوء اور والفحشاء کو مجرور کر دیا ہے، لیکن اس حرف جر بی کی وجہ سے فعل یأمر کو ایک اور مفعول بہی مل گیا، السوء، جو بظاہر مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے ایک اور مثال، اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار، تو یہ یدعون، یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، یہ کافر لیڈر، مشرک لیڈر، طاغوتی لیڈر، یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت دے رہے ہیں دوزخ کی طرف، اولئک یدعون الی النار۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ یہ الی النار، الی کے ساتھ ہے نا، تو مفعول بہی غیر صریح ہے، بظاہر یہ مجرور ہے، الی کے بعد ہے الی النار، لیکن محلاً منصوب ہے۔ چلیے جی اب ذرا ہم اس کے قواعد مفعول بہی کے بتا دیتے ہیں کہ حرف جر کے ذریعے بعض لازم افعال متعدی ہو جاتے ہیں، حرف جر کے ذریعے بعض لازم افعال متعدی ہو جاتے ہیں۔ حرف جر اور اس میں مجرور دونوں کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، حرف جر کے بعد آنے والا اس میں مجرور محلاً منصوب ہوتا ہے۔ اہل زبان ہر فعل کے ساتھ اپنے ذوق کے مطابق مخصوص حرف جر استعمال کرتے ہیں، یہ حرف جر صلات پریپوزیشنز کہلاتے ہیں۔ یہ حرف جر فعل اور اس میں مفعول کے درمیان واسطے کا کردار ادا کرتا ہے، اور صلات کی مدد سے فعل لازم فعل متعدی ہو جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رغب الولد فی العلم، رغب الولد فی العلم، تو لڑکے نے پڑھائی میں دلچسپی لی، رغب الولد فی العلم۔ تو اسی طرح مرہ کا مطلب ہے وہ گزرا، فعل لازم ہے، وہ گزر گیا، اس کو متعدی بننے کے لیے علی کا صلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مثال دیکھ لیجئے، سورہ ہود میں ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، اور کئی دن لگے ان کو کشتی بنانے میں۔ تو اب وہاں سے ملأ کا گزر ہوتا تھا، سرداروں کا گزر ہوتا تھا، جو مشرک سردار تھے، جو 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، 5 نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، یغوث، یعوق، نصر، سوا اور ود، یہ 5 بت تھے۔ تو یہ مشرک لیڈر تھے اور طاقتور تھے، ان کے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، اور یہ حضرت نوح کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ تو جب یہ کشتی بنانے لگے تو جب ان سرداروں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو وہ حضرت نوح کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سخروا منہ وکلما مر علیہ ملأ من قومہ۔ دیکھیے مرہ کے ساتھ یہاں علی کا صلہ استعمال کیا، مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ۔ تو اسی طرح آپ ذرا یہاں دیکھ لیجئے کہ صلے کی مدد سے ایک مفعول والا فعل متعدی 2 مفعول والا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، سورہ نحل کی آیت ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ تو یہاں پر فضل فعل ہے
اور بعدکم بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی. تو اس کے بعد پھر رزقی، یہاں پھر رزقی جو ہے مجرور آیا ہے تو یہاں فضل فعل متعدی ہے، بعدکم مفعول بہ اول ہے، اور پھر رزقی یہ مجرور ہے بظاہر لیکن محلاً منصوب ہے. اسی طرح دو مفعول والے متعدی افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں دوسرے مفعول کو حرف جر کے ذریعے مجرور کیا جاتا ہے. اچھا، اب ذرا ایک یہاں ٹیبل دیا گیا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے آپ. تو ٹیبل کو دیکھ لیجئے تو یہاں 3 کالم ہے ٹیبل میں. پہلے فعل متعدی ہے، پھر صریح مفعول بہ ہے، اور اس کے بعد غیر صریح مفعول بہ ہے. تو ان مثالوں کو ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے. استغفر دیکھیے، یہ متعدی ہے، اس سے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ ذنباً. اب ذنباً کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے. استغفر اللہ ذنباً، اور اللہ بھی مفعول بہ ہے اور ذنباً بھی. اب آگے دیکھیے اسی لائن پر تیسرے کالم میں استغفر اللہ من ذنب. تو اب جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے کبھی ذنباً استعمال ہوگا، کبھی من ذنب، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مفعول منصوب لانے سے یعنی جو جملے کا آہنگ ہے اس پر اثر پڑتا ہے. تو آہنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور جملے کو جو ہے بہت زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے اہل زبان کرتے یہ ہیں کہ ذنباً کے بجائے من ذنب استعمال کرتے ہیں. تو من ذنب وہ محلاً منصوبی ہے، اگرچہ کہ من حرف جر استعمال ہوا ہے، یہ غیر صریح مفعول بہ ہے. چلیے اب دوسری مثال دیکھیے. اتأمرون الناس البر. اتأمرون الناس، ناسا کیا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں؟ تو البر کے بجائے اتأمرون الناس بالبر، اور امر کے ساتھ با کا صلہ آ گیا. دیکھیے اتأمرون الناس بالبر، کیا آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کرتے ہیں. دوسروں کے لیے نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. چلیے دیکھیے دعا کی مثال لیکھیے. دعوتہ زیدن، دعوتو میں نے، دعوتہ زیدن میں نے زید کو دعوت دی. تو دعوتہ بزیدن، دیکھیے یہاں بی کا اضافے کے ساتھ. اب زوجہ سے دیکھیے، زوجتہ ہندن، میں نے اس کی شادی ہند سے کر دی. زوجتہ بہندن، تو یہ دونوں چیزیں آ گئیں. ہندن ڈائریکٹ آیا ہے، اور زوجتہ ہندن دوسرا مفعول بہ ہے اور منصوب ہے، ڈائریکٹ ہے تو منصوب ہوگا. اور یہاں پر بھی ہندن، زوجتہ بھی ہندن، میں نے اس کی شادی ہند کے ساتھ کر دی. دیکھیے اختارہ یعنی چن لیا. اختارہ موسیٰ قومہ، تو اور اختارہ موسیٰ من قومہ، تو قومہ منصوب ہے اور من قومہ مجرور ہے، لیکن محلاً یہ بھی غیر صریح مفعول بہ ہے. اسی طرح دیکھیے سمیتہ خالدن، سمیتہ خالدن، میں نے اس کا نام خالد رکھا. سمیتہ بخالدن. دیکھیے لقد صدقکم اللہ وعدہ، لقد صدقکم اللہ فی وعدہ، وعدہ کے بجائے فی وعدہ. اسی طرح دیکھیے
کنیتہ ابا عبداللہ، کنیتہ بی ابی عبداللہ۔ آخری مثال دیکھیے، کلتو زیدن زیتن، کلتو میں نے زید کو تیل ماپ کر دیا برتن میں، اس کو دیکھا 1 لیٹر ماپ کے دیا والیوم، اور کلتو لی زیدن زیتن، اب زیدن کے بجائے لی زیدن کر دیا، مجرور کر دیا۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے کالم میں منصوب اسماء استعمال کیے گئے ہیں اور ڈائریکٹ آئے ہیں، ڈائریکٹ جب اسم کسی جملے میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اور صلے کے واسطے سے یا پھر مضاف کے واسطے سے انڈائریکٹلی آیا تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک مفعول بہ کا اس طرح اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا صلات کے بارے میں، اور ہم نے اس کی 13 افعال سے مثالیں دی۔ یہ سبق نمبر 237 بڑا اہم سبق تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ ایک عربی ڈکشنری کھول لیجئے اور اب کچھ افعال اپنی مرضی سے اس میں سے چن لیجئے کچھ افعال، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے بعد کون کون سے صلے استعمال ہو رہے ہیں اور اس سے معانی پر کیا فرق پڑ رہا ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔